ناظرین آج کچھ نیا کرنے آئے ہیں، انداز بھی نیا ہے لیکن کچھ چپتے ہوئے سوالات ہیں۔ ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا، اب نہیں آئیں گے سیاست؟ اسکوٹر اور کار اپنے کو چلانا نہیں آتی، میں تو بندے چلانا سیکھ رہا ہوں۔ کوئی بڑی آفر آ جائے تو کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے۔ مختلف جماعتیں، تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی، آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے۔ ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بچے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، تو دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خون دے نہیں سکتے۔ آپ خون لیتے ہیں، دیتے تو ہے نہیں۔ دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں۔ ایک اور سوال ہے اور بڑا ہاٹ سوال ہے حضور، اور واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین آپ بھی ساتھ رہیے گا، ایسے ہی چل رہا ہے، یہ ماحول کول ہے، ماحول کول ہے۔ ٹھیک ہے جناب، سوال یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں بھی بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے، گستاخی کے واقعات ہوئے، جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، مختلف جماعتیں، تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی۔ آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے، تو یہ کہ آپ کو کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ آپ کو نظر آنا ضروری ہے، یا جو مطلب ہے کہ بعض تنظیمیں کرتی ہیں تو کہ ہر تنظیم انہی کو فالو کرے، یہ ضروری ہے۔ کیا آپ نے نگران شورا کا بیان سنا، جنہوں نے گستاخ رسول کے تعلق سے جو اپنا ولولہ انگیز بیان فرمایا ہے، جی، تاریخی بیان ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح مطلب اسی عنوان پر ایک پورا رسالہ برسوں سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں نا، تو مکتبۃ المدینہ کا وزٹ لیں۔ دیکھیں یہ تو بات ٹھیک ہے، لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر آ کر بیان کر دیتے ہیں، کتاب لکھ دیتے ہیں، مگر ریلی میں، احتجاج میں پبلک تو وہاں نظر آتی ہے نا، کہ بھائی سب نکلے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی والے نہیں نکلتے۔ تو مطلب یہ کہ کیا کراچی ہی میں مطلب یعنی کہ جو ہوتا ہے وہی کیا گستاخان رسول کی مخالفت ہے؟ دنیا بھر میں جو انداز ہے کیا یہی انداز ہے؟ ریلیوں کا اور ریلوں کا، پتھراؤ کا، ہڑتالوں کا، دھرنوں کا، کیا یہ انداز ساری دنیا میں پایا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا بھر میں کروڑ عاشقان رسول ہیں جن کا انداز یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک مطلب ٹرینڈ چلا ہے۔ آپ بتائیے ریلی میں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہنگامے۔ جی جی، چل آپ بولیں گے کہ بھائی وہ شر پسند عناصر اس میں گھس جاتے ہیں، تو گھس جاتے ہیں نا، تو اپنے دروازے کیوں کھولیں گے گھس جائیں، اور جا کر مطلب پتھراؤ کریں اور گاڑیاں جلائیں اور حقوق بات پائمال کریں؟ تو ہم مطلب پورا امن طریقے پر اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے عملی طور پر ہمارے پاس الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ باعمل عاشقان رسول ہیں۔ کئی بگڑے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آج الحمدللہ وہ جھوٹ بولنے سے متنفر، غیبتوں سے متنفر، اور آپ کو مسجدوں میں وہ ملیں گے۔ کل تک اگر وہ شراب خانوں میں تھے تو آج الحمدللہ مسجدوں میں، جیل خانوں میں تھے تو وہاں سے نکل کر مسجدوں میں ہیں۔ آپ کو بعض قیدی ملیں گے، خوفناک قیدی، کہ جو آج دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ پریکٹیکل مسلمان بنایا جا رہا ہے، اور سمجھ لیں کہ جو گستاخان رسول ہے اس کے طریقے سے، اس کے لائف اسٹائل سے، اس لائف اسٹائل کو چینج کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں والے طریقے پر لایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو امپیکٹ دعوت اسلامی سوسائٹی پر ڈال رہی ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں اور ان کی زندگی میں یہ بدلاؤ آ رہا ہے۔ جناب اب آتے ہیں کچھ دعوت اسلامی کے ویلفیئر کاموں کی طرف۔ دعوت اسلامی بہت سارے ویلفیئر کام کرتی ہے، FGRF ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ خون آپ نے لیا اور آپ کے اعلان پر ہزاروں لوگوں نے خون دیا، لیکن ایک اعتراض یہ آیا کہ ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بچے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، تو دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خون دے نہیں سکتے۔ آپ خون لیتے ہیں، دیتے تو ہے نہیں۔ خون کس طرح دیں کہ جگ بھر بھر کے جام پلائیں خون کا؟ ہم لوگ جو ادارے ہوتے ہیں نا، وہ ادارے ہم سے خون طلب کرتے ہیں، ہم ان کو خون پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو خون پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر یہ اپنے طبی جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے مطابق جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ خون اس کو باقاعدہ بلا کر، اس کو لیٹا کر، ایک پروپر اس کا طریقہ اس کے مطابق چڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی ضرورت ہے تو ان اداروں سے آپ رابطہ کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کو خون دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے۔
یعنی یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے ناظرین کہ یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ ہم بلڈ لے کر اپنے پاس کسی بینک میں نہیں رکھتے کہ ہم آپ کو وقت آنے پر دے سکیں. اس کا بلکہ میں آج کلیئرفائی کر دوں کہ یہ بلڈ کا بھی پروسیجر ہے. یعنی ہمیں ایسا بھی ہوا کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے اعلان کے بعد ہزاروں لوگ بلڈ دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو ادارے والوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس, مثال کے طور پہ ایک بڑا ادارہ تھا, اس نے کہا میں روز کی 300 بیگ لے سکتا ہوں, اس کے زیادہ بیگ دیں گے تو خراب ہو جائیں گے, ہمارے پاس اس کو پروسیجر کر کے اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے, پھر اس کو فریج کرنا ہوتا ہے, تو ہم اس سے زیادہ بلڈ نہیں لے سکتے. اور بلڈ 15 دن کے اندر یا میکس کچھ دن ہے جس کے اندر لگانا ضروری ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ بلڈ بھی کام کا نہیں رہتا. تو وہ ان کا پروسیجر ہے, ہمارے پاس تو ایسا کوئی پروسیجر کا سسٹم نہیں ہے. تو واقعی مجھے بھی اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ بھائی ہمارا اچانک ایمرجنسی ہو گئی, آپ بلڈ دیں, آپ لوگ تو اتنا بلڈ جمع کرتے ہیں. تو ہم جمع کر کے فیضان مدینہ میں نہیں رکھتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان اداروں کو دے دیتے ہیں. ناظرین آج 28 اگست 2022 سے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج تک کی جو فگرز ہمارے پاس ہیں آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 53,000 کے قریب بلڈ بیگز دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF تھیلیسیمیا کے مریضوں اور دیگر امراض کے لیے یوں سمجھے کہ ان اداروں کو دے چکا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. یاد رہے کہ کسی سنگل NGO کی اتنی بڑی فگر نہیں ہوں گی جو الحمدللہ FGRF کی, اور یہ کنٹینیو سلسلہ جاری ہے. اور اللہ کرے کہ آپ کی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو گئی ہو کہ ہم بلڈ کیوں نہیں دیتے اور لیتے کیوں ہیں, یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا. اب ہم اگلے کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا مزید کراس ہے سوال, اور ظاہر ہے کہ یہ سوال آئے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ دعوت اسلامی کے کچھ ذمہ داران یا نگران جب وہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں تو ہم ان کے کاروبار میں بڑی ترقی دیکھتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں یا بعضوں کا ترقی کر جاتے ہیں. پوچھو بھائی یہ کیسے ہو گیا, تو کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا کام کیا تو اس کی برکت ہے. یہ کیسی برکت ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے؟ یہ اصول یاد رکھیں کہ نیکی میں برکت ہے اور گناہوں میں نحوست ہے. تو گناہ میں آپ بولو کہ گناہ گار تو بڑا مالدار ہوتا ہے. نمرود بڑا مالدار تھا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی, تو آپ بولو کہ تو تھا ہی مطلب یعنی کہ نان مسلم, تو یہ تو برکت, یہ برکت نہیں ہے, یہ مطلب اس کے لیے تباہی ہے. قارون کا خزانہ مشہور ہے, بہت بڑا مالدار تھا, لیکن وہ زمین میں دھس گیا اور اس کا خزانہ اس کے سر پر ساتھ میں دھسا جا رہا ہے. تو برکت نیکیوں میں بھی برکت ملتی ہے. کبھی مالی اعتبار سے حلال روزی کی صورت میں کسی کو برکت مل گئی تو وہ بھی ٹھیک ہے, اللہ نے اگر دیا ہے تو مال مطلقاً برا تو نہیں ہے نا. جس کا مال حلال ہے اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اس سے وہ حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, قربانیاں کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, اپنا پیٹ بھرتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, بال بچوں کی سیوا کرتا ہے. مال تو بڑا کام کی چیز ہے, جبکہ ہو حلال اور رضا الہی کے لیے اس کا ہو استعمال. باقی 2 نمبر کا مال تو پھر 2 نمبر کا وہ جہنم میں لے جائے گا. جیسے رشوت کا مال ہے یا چوری کا مال, یا مطلب یہ کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جو کاروبار چمکاتے ہیں اپنا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر جو مال حاصل کیا, ظاہر ہے وہ تو گناہ کے کام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو اگر کوئی مالدار ہو گیا ہے اتفاق سے تو سب تو مالدار نہیں ہوئے الحمدللہ. ویسے بھی میں تسلی کی لیے کروں, دعوت اسلامی کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اور جتنا بھی چندہ ہوتا ہے نا, چاہے 1 روپے کا چندہ بھی اگر کوئی بھی علاقہ کرے گا نا, اس کے لیے یہی سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کی مالیات کو جمع کروائے گا. اپنی مرضی سے اس 1 روپے کو وہ استعمال نہیں کر سکتا. تو اگر کسی نے کر بھی لیا تو اس نے ایک تنظیمی قانون کی خلاف ورزی کی, اور اگر وہ 10, 20, 100, 50 روپے اس طرح کر بھی گیا وہ, تو مالدار تھوڑی ہو جائے گا. اتنا تو دعوت اسلامی کسی کو کھانے نہیں دے گی. کا سسٹم الحمدللہ ثم الحمدللہ مضبوط ہے. آپ کا جب چیز آئے آپ معلومات کر لیں, پوری مالیات بنی ہوئی ہے ہماری. حضور یہ بات تو چلیں آپ نے کلیئر کر دی کہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے اور حساب جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور اس طرح کوئی چندہ نہیں کھا سکتا. لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بڑا آگے بڑھ کے چندہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ کمیشن دیتے ہیں آپ جو چندہ کرنے والے ہیں کہ بھائی اتنا پیسے لاؤ گے تو اتنے پیسے ملیں گے, تو شاید اس وجہ سے مالدار بن گئے ہوں کہ کروڑوں روپے جمع کیے تو لاکھوں مل جائیں گے. نہیں الحمدللہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو چندہ کرے اس کو کوئی پرسنٹیج ملتے ہوں یا کھالے اکٹھی کرے قربانی کی, تو اس کو کوئی ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں ہے ہمارا. بس اللہ پاک اس کو نیکیاں دیتا ہے. واہ. اور جس کو نیکیاں دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو دنیاوی طور پر بھی ترقی مل جائے, برکتیں مل جائیں کہ اپنے مطلب ایک آسان زندگی وہ گزار سکے.
ہم کچھ نہیں دیتے یعنی آپ اس طرح چندہ کرنے والے کو. یعنی آپ یہ ذہن دے رہے ہیں کہ کسی بھی مذہبی آدمی کو، مسجد کے امام صاحب ہیں یا کوئی نیک آدمی ہے یا مذہبی آدمی ہے، اگر اس نے گاڑی لے لی یا وہ حج پہ جا رہا ہے یا وہ کوئی اس نے خرچہ کیا تو اس پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. نہ میرے کو تو اعتراض ہوتا تھا کہ تم ہر سال حج پہ کیسے پہنچ جاتے ہو. میں نے جواب دیا اس کے. الحمدللہ مجھے اللہ کے بندے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں پیسے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک سے زیادہ اسلامی بھائی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے جاؤ، ہمارے پیسوں سے جاؤ. تو یہ اللہ نے ان کے دلوں میں عزت ڈالی ہے، اس نے زن ان کا. تو الحمدللہ کبھی بھی ایک روپیہ بھی میں تو دعوت اسلامی میں مدنی چینل پر جو بولتا ہوں یا اتنا جو بھی اللہ کی رحمت سے، مطلب میں دعوت اسلامی سے کبھی بھی میں نے تنخواہ نہیں اٹھائی، ایک روپیہ بھی نہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی سے میں نے نہیں لیا. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں مدنی مذاکرے میں چائے کے کپ آتے ہیں، میں نے اب تک تو یاد پڑتا ہے میں نے کبھی دعوت اسلامی کی چائے نہیں پی. میں ہماری چائے، میں بھی چائے پیتا ہوں، ہماری اپنی بن کر آتی ہے چائے. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اور ایک تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں دعوت اسلامی کی چائے پی لوں اور دعوت اسلامی کی بریانی کھا لوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ثواب جو ہے وہ بھی کٹ ہو جائے. تو اللہ کے لیے کرنا ہے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی سے کوئی مالی فائدہ نہ ملے اور نہ لیا جائے. دعوت اسلامی میری ہے الحمدللہ. اپنی دکان سے کوئی تنخواہ لے گا، اپنے گھر سے کوئی تنخواہ لے گا، تو دعوت اسلامی تو میرا گھر ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بدگمانی جو ہے وہ ہمیں کسی کے بارے میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی غیبت سے کم حرام نہیں ہے. بدگمانی تو بہت کی جا رہی ہے. تو یہ مطلب یہ مالدار کیسے ہو گیا، اور اس کے پاس یہ تو بھیک منگا تھا، یہ تو عالی شان پلازے میں کہاں رہنے لگا. یا اپنے یار ان کاموں کا کیوں کوئی پابند نہیں ہے، آپ مکلف نہیں ہے. پانجی کرو سانجی تھی. اردو میں کہاوت ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. ہمیں بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. تو یہ غور کرتے رہیں کہ یہاں ہم کیسے مقبول ہوں ان درباروں میں. اس پر تنقید، اس پر تنقید بلا وجہ، اور مطلب شبہ اور شک اور وہم اور تہمت اور بدگمانیاں نہیں، یہ سب پھنسا دیں گے آخرت میں. ایسے کام ہمیں نہیں کرنا. آتے ہیں وسوسے، آدمی ٹال دے، اس کو بگا دے، شیطان کو نو لفٹ کر دے. کیسے لگے آپ کو جوابات؟ ایک بار پھر وضاحت کر دوں، سوالات میرے نہیں بلکہ ہمیں ملے تھے، لیکن جو تدبر، جو نرمی اور جو شفقت سے جواب ملے. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، جب کسی پر اعتراض کیا جائے، ڈائریکٹ اٹیک کیا جائے تو وہ بعض اوقات ہارش ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا مسکراہٹ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہمیں جوابات ملے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے آپ کے ذہنوں میں کچھ اور سوالات بھی ہیں. ایسا کیجئے، کمنٹس میں آپ بھی سوالات لکھ دیجئے. کسی اور پروگرام میں آپ کے سوالات بھی شامل کر لیں گے. اگر کچھ اور غلط فہمی ہے تو بتائیے نا، مل کے دور کرتے ہیں. اور ابھی اس کی ایک اور ایپیسوڈ باقی ہے، تو اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کرتے ہیں، اور سوالات ہوں گے اور مولانا الیاس